أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور اگر تم بجائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم اس ایک کو ڈھیروں مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو. کیا تم اس کو لیتے ہو بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر؟ اور تم اس کو کیسے لیتے ہو حالانکہ تم باہم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو اور وہ عورتیں تم سے ایک پکا اقرار لے چکی ہیں، گاڑھا اقرار. تو ایک اور ظلم راج تھا جاہلیت کے زمانے کا، اس کو بند کرنا مقصود ہے، اس کا انسداد مقصود ہے. تو زمانہ جاہلیت میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ناخوش ہوتا اور اسے چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتا تو پہلی عورت پر جھوٹ موٹ کوئی تہمت لگاتا اور اس پر طرح طرح کی سختیاں اور ظلم کرتا تاکہ وہ عورت مجبور ہو کر مہر واپس کر دے اور طلاق لے لے، اور اس طرح یہ مال دوسرے نکاح کرنے میں استعمال کرے. تو بہرحال ان آیات میں اس طرز کی ممانعت کر دی گئی اور یہ حکم دیا گیا کہ جب عورت کی طرف سے کوئی سرکشی اور بے حیائی کا کام سرزد نہ ہوا اور شوہر محض اپنی دلی خواہش اور خوشی کے لیے موجودہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو اس صورت میں اگر وہ ڈھیروں مال اور خزانہ بھی بیوی کو دے چکا ہے مہر میں یا ویسے ہی بطور ہبہ اور عطیہ کے، تو اس کے لیے اب جائز اور روا نہیں ہے کہ اسے دیے ہوئے مال کا کوئی حصہ طلاق کے معاوضہ میں واپس لے یا واجب الادا مہر کو معاف کرائے. تو یہاں عورت کو دیے ہوئے مال یا رقم کی واپسی کے ظلم و گناہ ہونے کو 3 دلائل سے منع فرمایا گیا. پہلی دلیل اتأخذونہ بہتانا و اسما مبینا، مطلب اس کا یہ ہے اول یہ کہ ایسا کرنا ایک صورت تہمت اور بہتان کی ہے جس کا کھلا گناہ ہونا واضح ہے، تو بہت بڑا گناہ ہے. دوسرا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یعنی دوسرے یہ معنی ہے کہ ایک دوسرے سے خلوت اور تنہائی میں مل چکے ہو، یعنی بے حجابانہ جیسے مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں تو اسی طرف اشارہ ہے کہ جس سے عورت کا پورا مہر مرد کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے. تو جب عورت نے اپنا معاملہ اس کے پیش کر دیا اور اس نے استعمال کر لیا عورت کو، تو اب مہر تو اس کا حق بن گیا، اب اس کی واپسی کا کوئی مطلب نہیں. کیوں واپس لیتے ہو؟ اس لیے واپس نہیں لے سکتے. تیسرا یہ ہے کہ ان عورتوں نے تم سے پختہ اور مضبوط عہد لیا ہے، یعنی قد اخذنا منکم میثاقا غلیظا، غلیظ موٹی اور گاڑھی چیز کو کہا جاتا ہے، مراد بڑا پختہ اور پکا کیا وعدہ لے چکی ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد عقد نکاح ہے، مضبوط عہد، کیونکہ عقد نکاح جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ مجمع کے سامنے کیا جاتا ہے، خطبہ پڑھا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے جی. تو اس بنا پر جب اتنا پختہ عہد ہے، اتنی مخلوق کے سامنے نکاح ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، تو اب کیسے تم ان سے واپس لے سکتے ہو مہر وغیرہ؟ تو بہرحال اب غور یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت اور اس کا ایک ایک جملہ انسانیت کے لیے کتنی رحمت کا باعث ہے. اسلام سے پہلے نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم میں عورتوں کے معاملے میں نہایت افراط و تفرید کا معاملہ تھا،
تو اسلام کی برکت سے عورتوں کو دنیا میں صحیح مقام نصیب ہوا، اور صدیوں کے مظالم اور قبیح رسموں کا ایک ایک قرآنی آیت نے بالکل خاتمہ کر دیا۔ تو بہرحال اس طرح عورتوں کو بہت حقوق اسلام کے ساتھ ملے، لیکن اب بھی عورتیں کہتی ہیں ہمیں اور آزادی چاہیے۔ اب اور آزادی تو کیا، بے حیائی چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم کیا ہے ننگے سر اور ننگے منہ پھرتی رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پامال کریں۔ یہ آزادی نہیں، یہ بربادی ہے در حقیقت۔ اصل آزادی وہی ہے جو اسلام نے دی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق عورتوں کو چاہیے کہ وہ زندگی گزاریں۔ جیسے آپ نے اب چند رکوعوں کے اندر دیکھ لیا کتنے کتنے ظلم تھے جو کیا ہے اسلام نے آ کر ختم کر دیے۔ تو اب کیا ہے، شکر کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم جو ہے کوئی بند ہو گئی ہیں تو خواہ مخواہ گھروں میں بیٹھ گئی ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے۔ جیسے آج کل کی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں یہ حقوق ملنے چاہیے، تو حقوق نسواں، تو حقوق نسواں بل کے نام سے پھر کے تماشے شروع ہو گئے سرکاری سطح پہ۔ تو یہ سارا اصل دین اسلام کے احکام کو گڑبڑ کرنا مقصود ہے۔ تو ان آیات میں ایک لفظ آیا ہے قنطار۔ تو قنطار کا اصل معنی ہوتا ہے خزانے کے انبار، یعنی بہت بڑا خزانہ اس کو کہتے ہیں۔ تو معنی یہ وآتیتم احداہن قنطارا، یعنی ایک عورت کو تم نے بہت بڑا خزانہ دے دیا مہر کے اندر۔ تو اس وجہ سے ان آیات میں لفظ قنطار سے، جس کے معنی ڈھیروں انبار اور کثیر مال کے ہیں، ائمہ دین نے عورت کی مہر کے زیادہ حقدار کا بھی جائز ہونا ثابت کیا ہے، کہ مطلب زیادہ دے سکتے ہیں عورت کو مہر، جائز ہے، مگر یہ جواز صرف بمعنی صحت اور نفاذ ہے، یعنی مطلب یہ صحیح ہے اگر کوئی زیادہ ہے، کوئی 1,00,000 2,00,000 5,00,000 1 کروڑ بھی مہر رکھتا ہے تو جائز تو ہے، ناجائز نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تھوڑے اور ہلکے مہر کی تاکید آئی ہے وہ اپنی جگہ فضیلت اور برکت کا باعث ہے۔ یہاں سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مہر کا زیادہ رکھنا جائز ہے بس۔ باقی اصل وجہ یہ ہے کہ اگر مہر زیادہ ہوں تو لوگ پھر ایک دوسرے سے رش کریں گے، ریس کریں گے، ہر کوئی چاہے گا میں بھی زیادہ مہر رکھوں، تو اس کے نتیجے میں پھر لڑکیوں کی شادیاں جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جائیں گی۔ جو رشتہ لینے والے ہوں گے وہ سارے تو امیر کبیر نہیں ہوتے کہ وہ بڑے بڑے مہر مقرر کریں، یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، تو پھر بیچارے اس مہر کی وجہ سے کیا ہے مدتوں جو ہے وہ کماتے رہتے ہیں کہ مہر پیسہ پورا ہو جائے تو پھر شادی ہماری ہوگی۔ تو بہرحال ان آیات کے متعلق ایک واقعہ احادیث کی کتب میں آتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عورتوں کے مہر میں زیادتی نہ کرو، اگر یہ دنیوی طور پر کوئی بھلی چیز ہوتی یا خدا کے نزدیک یہ تقوی کی بات ہوتی تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی یا بیٹی کا مہر 12 اوقیہ سے زیادہ ہی مقرر نہیں فرمایا۔ یہ چاندی کا ہوتا ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے جی، کہ انسان کا مہر باندھ کر لمبا پھر مصیبت میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس کی بیوی اس کو بوجھ معلوم ہونے لگتی ہے۔ تو یہ اس صورت میں کہ لمبا مہر باندھتے کہ آہستہ آہستہ قسطوں میں دے دیں گے، اب وہ کہتا ہے مصیبت پڑ گئی ہے تو ساری زندگی میری کمائی اسی کو میں جمع کراتا رہوں گا مہر میں، تو اس کے نتیجے میں دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، دشمنی بیٹھ جاتی ہے، اور خاوند کہنے لگتا ہے کہ تو نے تو میرے کندھوں پر خواہ مخواہ ایک مشق ہی لٹکوا دی ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت عمر نے ایسے کیا جی، انہوں نے کہا زیادہ مہر نہ رکھو۔ تو ایک قریشی عورت آپ کے سامنے آئیں اور کہنے لگیں اے امیر المومنین، کیا آپ نے 400 درہم سے زیادہ کے مہر سے لوگوں کو منع فرما دیا ہے؟ 12 اوقیہ کے 400 بنتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کیا آپ نے اللہ کا کلام جو اس نے نازل فرمایا ہے نہیں سنا؟ آپ نے کہا وہ کیا؟ تو اس خاتون نے کہا سنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، یعنی تم اس بیوی کو بہت بڑا خزانہ اور انبار کا انبار مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ حضرت عمر نے فرمایا یا اللہ مجھے معاف فرما، عمر سے تو ہر شخص دینی سمجھ زیادہ رکھتا ہے، یہ تواضع نے فرمایا۔ پھر آپ واپس گئے اور اسی وقت منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے فرمایا اے لوگو، میں نے تمہیں 400 درہم سے زیادہ مہر سے روک دیا تھا،
لیکن اب میں کہتا ہوں کہ جو شخص اپنے مال میں سے جتنا چاہے مہر میں دے، اپنی خوشی سے جتنا مہر میں مقرر کرنا چاہے کرے، میں نہیں روکتا۔ تو بہرحال علماء نے یہ فرمایا کہ حضرت عمر کا اس واقعہ میں زیادہ مہر کا جواز مان لینا اس لیے تھا کہ لوگ اس کو ناجائز و حرام سمجھنے لگیں گے، اس وجہ سے انہوں نے فرمایا جائز تو ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ بہتر نہیں ہے کہ زیادہ مہر رکھا جائے۔ اس کی وجہ وہی جو ابھی میں نے ذکر کی ہے کہ پھر غریبوں کے لیے شادی کرنا ہی دشوار ہو جائے گا جی، اور جیسے پیچھے آیا ہے ساری زندگی خاوند پھر بس مہر ہی جمع کرتا رہے گا اور اس کے پاس کچھ بھی بنانے کے لیے پیسہ نہیں بچے گا۔ تو بہرحال یہ رسم تھی بری جی، جو ان دو آیتوں میں اس کو رفع کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرمان کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس طرح ازدواجی رشتے کے حقوق کے خاطر خواہ ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔